نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 19واں پارہ 25ویں سورت سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ نے اپنے بندوں کی خوبیوں کا ذکر کیا ہے
اور ان کی خوبیوں کا ذکر کرنے میں سب سے پہلی خوبی اور سب سے پہلی ان کی صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر بڑے نرم ہوتے ہیں، بڑے عاجز ہوتے ہیں، بڑے منکسر المزاج ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں انکساری ہوتی ہے، تضرع اور تذلل ہوتا ہے، جھکنا ہوتا ہے، دبنا ہوتا ہے۔ جھکنا دبنا ہمارے معاشرے کے اندر ایک کمزوری کی علامت سمجھی جاتی ہے، لیکن شریعت کے مطالعے سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ یہ کمزوری نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت۔ جس طرح کہ وہ حدیث آپ بارہا سن چکے ہیں جس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ شخص نہیں ہے بالسرعہ جو اپنی طاقت اور اپنی قوت، اپنے جوش، اپنے ولولے اور اپنے جذبے سے لوگوں کو اٹھا کر کے پٹخ دے، یہ پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان کون ہے پھر؟ فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو کر کے دکھا دے۔ غصے کے وقت دیکھیے، غصہ شیطان کا ایٹم بم ہے، یہ غصہ شیطان کا یہ ایٹم بم ہے۔ یہ ایٹم بم کبھی وہ ایک گھر میں گراتا ہے اور اس سے بڑے اس کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کا نقصان شیطان کا فائدہ ہے۔ بھائی دشمن کا نقصان فائدہ ہوتا ہے دوسرے دشمن کا۔ شیطان ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا دشمن ہے، تو انسان کا نقصان شیطان کا فائدہ ہے، اور وہ اپنے فائدے کے حصول کے لیے بڑے بڑے ہتھیار استعمال کرتا ہے، اور بڑے بڑے مہلک ہتھیار بم استعمال کرتا ہے۔ وہ بم بلاسٹ کرتا ہے گھر کے اندر، غصے کا یہ ایک بڑا کامیاب ترین اس کا ہتھیار ہے۔ ترمذی کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان بنی آدم خلقوا علی طبقات شتى، آدم کے جو بیٹے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں، یعنی سارے انسان مزاج میں، طبیعت میں 3 قسمیں ہیں ان کی، 3 طرح کے لوگ ہیں، 3 قسم کے مزاج ہیں۔ آپ نے فرمایا ان منہم بطیء الغضب سریع الفی، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو بطیء الغضب، غصہ دیر سے آتا ہے غصہ آتا ہے، ہر انسان کو آتا ہے، لیکن ان کو دیر سے آتا ہے۔ ان کو تپاتا رہے، تپانے والا خود تپ جائے گا لیکن اس کو غصہ ہی نہیں آتا، بڑی دیر میں، کئی برسوں کی برسات میں غصہ آ گیا، آتا ہی نہیں اول تو غصہ۔ بطیء الغضب، غصہ بہت دیر میں آتا ہے، بار بار جلدی جلدی نہیں۔ لیکن بطیء الغضب سریع الفی، لیکن جب غصہ آ جاتا ہے تو آ جانے کے بعد وہ تیزی سے واپس بھی چلا جاتا ہے۔ یہ پہلی خوبی ہے، پہلی طبیعت کے لوگ، کہ غصہ دیر میں آتا ہے، بہت عرصے کے بعد آتا ہے، لیکن اگر آ جائے تو آنے کے بعد وہ رک نہیں جاتا، ٹھہر نہیں جاتا، بلکہ وہ تیزی کے ساتھ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِنْهُمْ سَرِيعُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الْفَيْ، دوسری کیٹیگری کے لوگ انسان وہ ہیں کہ غصہ بھی جلدی آتا ہے، بات بات پر غصہ، لیکن فرمایا جتنی تیزی سے آتا ہے اتنی تیزی سے چلا بھی جاتا ہے، آتا ہے بار بار، غصہ آنے میں دیر نہیں ہوتی،
1 منٹ میں غصہ آ جاتا ہے، لیکن اس کی ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ اگر آ جاتا ہے تو فوراً واپس بھی چلا جاتا ہے، سریع الفی، جلدی آتا ہے جلدی جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا فتل کا بتل کا، اس کی ایک برائی ہے اور اس کی ایک اچھائی ہے۔ برائی کیا ہے کہ جلدی جلدی آتا ہے، بات بات پر، چھوٹے چھوٹے ایشوز پر غصہ آ جاتا ہے، لیکن اس کی ایک خوبی بھی ہے کہ آنے کے بعد چلا بھی جاتا ہے۔ تو فرمایا اس برائی کا مقابلہ دوسری اچھائی سے ہو جاتا ہے کہ چلو چلا تو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک تیسری کیٹیگری کے لوگ بھی ہیں آدم کی اولاد میں، الا وان منہم سریع الغضب بطیء الفی، غصہ جلدی آتا ہے اور پھر آ جائے تو جانے کا نام نہیں لیتا۔ بس اب آدمی مسلسل غصے میں، صبح ہو گئی، دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، ارے بھائی رات گئی بات گئی ختم نہیں، دوسرے دن وہی غصہ جاتا ہی نہیں، بڑے عرصے میں جا کر کے اس کا غصہ ختم ہوتا ہے۔ فرمایا یہ تیسری قسم کا آدمی ہے۔ آج میں اور آپ اس حدیث کو سن کر اور سنا کر ہم اپنا محاسبہ کر لیں اور اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کون سی کیٹیگری کے انسان ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُهُمْ بَطِيءُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الْفَيْ، ان تینوں کے اندر بہترین لوگ وہ ہیں کہ غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں سے فرما دے، ان لوگوں میں سے کہ جن کو غصہ بڑی عرصے کے بعد، بڑی دیر کے بعد آتا ہے، لیکن اگر آ جائے تو فوراً نکل کے چلا بھی جاتا ہے۔ اور فرمایا وَشَرُّهُمْ، اور ان تینوں کیٹیگریز کے اندر جو بدترین لوگ ہیں سریع الغضب بطیء الفی، جن کا غصہ جلدی آتا ہے لیکن بہت دیر میں جاتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ فرمائے۔ تو فرمایا وَإِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ فِي الْقَلْبِ، فرمایا یہ غصہ جو ہے یہ دل کے اندر ایک انگارہ ہے جو انسان کے دل کے اندر بھڑک رہا ہوتا ہے۔ اما رأیتم، کیا تم دیکھتے نہیں، الی حمرۃ عینیہ، اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، وانتفاخ اوداجہ، اور اس کی رگیں پھول جاتی ہیں۔ یعنی غصے سے انسان کی بلڈ کی سرکولیشن بہت بڑھ جاتی ہے، اس کا بی پی ہائی ہونے لگتا ہے، اس کا خون بہت گرم ہونے لگتا ہے، اور یہ بلند فشار خون کا سبب بنتا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے اور سب سے زیادہ اس کے دل کو متاثر کرتی ہے، اس کے اعصاب کو متاثر کرتی ہے۔ اور غصے کی کسی نے بڑی پیاری تعریف کی کہ دوسرے کی غلطی پر اپنے آپ کو سزا دینا۔ آپ تپ رہے ہیں، بھائی تب تو آپ رہے نا، غصہ آپ کر رہے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، آپ چیخ رہے ہیں، آپ دھاڑ رہے ہیں، آپ اپنے سر میں درد کر رہے ہیں، آپ کا حلق چھل گیا چیخ چیخ کر، آپ کے حلق میں کانٹے پڑ گئے، آپ کا منہ سوکھنے لگا، آپ کے جسم پر ایک لرزہ طاری ہو گیا، اس لیے کہ بلند فشار خون، ہائی بلڈ پریشر کا وقت ہے اس وقت، رگیں پھول گئیں، آنکھیں سرخ ہو گئیں، دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے، خدا نخواستہ نقصان ہو سکتا ہے، اور ہوتا ہے نقصان۔ تو کسی نے بڑی پیاری تعریف کی کہ دوسرے نے غلطی کی، سزا اپنے آپ کو دینے بیٹھ گیا یہ انسان۔ ایک اور لکھنے والے نے بڑا پیارا جملہ لکھا کہ غصے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت پہ ختم ہوتا ہے۔ حماقت سے شروع ہوتا ہے، غصہ کرنے کے بعد جب عقل ٹھکانے آتی نا، جب جوش کے بعد ہوش کی باری آتی تو پھر کہتے ہیں یار میں نے کیا کر دیا، کیا کہہ دیا، یار میں نے بیگم کو طلاق ہی دے دی، انا للہ۔ اب جو مسئلہ پوچھ رہا ہے وہ مسئلہ طلاق کا پوچھنے کے بعد یہ ضرور جملہ بار بار سناتا ہے، مولوی صاحب غصے میں دیے۔ بھائی غصے میں ہی تو دے گا آدمی، پیار میں تھوڑی دے گا، کیا کیوں تم نے غصہ؟
بھئی غصے میں تو یا پیار میں تو طلاق ہے، وہ واقع ہو جاتی ہے. تو لہذا کوشش یہ کریں کہ غصے سے بچیں. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بھی غصہ آئے گا، انسان کی فطرت ہے، کتنا ہی شریف النفس ہو، کتنا ہی ٹھنڈا مزاج ہو. آپ نے فرمایا کہ 3 کیٹیگری میں سے ایک کیٹیگری کا تو بندہ ہوگا، آئے گا ضرور، بہت دیر سے آئے گا لیکن آ جائے گا. اگر آ جائے تو کرنا کیا ہے؟ کوشش یہ کرنی ہے کہ جلدی جائے، جان چھوٹے اس سے. ہم منتظر ہوتے ہیں نہیں سامنے والا معافی مانگے گا تو پھر میں اس کے بعد غصہ ختم کروں. اور سامنے والے کو آپ اپنے مزاج سے، اپنے رویے سے موقع ہی نہیں دے رہے کہ وہ اپنی غلطی کی معافی مانگ لے. آپ تھوڑے نرم تو ہوں، آپ اپنی سختی کو تھوڑا کم تو کریں. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 3 علاج بتائے ہیں. غصے کے 3 علاج اگر غصہ آ جائے، فرمایا فمن احس بشیء من ذلک فلیلصق بالارض. اس میں کیا حکمت ہے اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے. فرمایا جب غصہ آ جائے تو کوشش کرے کہ وہ زمین سے چمٹ جائے، زمین کے ساتھ چمٹ جائے. اب زمین کے ساتھ چمٹنے کا مطلب تو یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جا کر زمین کو پکڑ لیں زور سے، ایسا نہیں ہے. محدثین اس کی تشریح یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنا وجود پورا زمین کے اوپر ڈال دیں. صوفے پر ہیں تو صوفے سے نیچے آ جائیں، آپ بیٹھ کے اوپر ہیں تو بیٹھ سے نیچے آ جائیں. اپنا وجود آپ زمین کے اوپر رکھیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ کا فرمان حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ کو ہی پتہ ہے. دوسرا آپ نے اس کا علاج یہ بتایا، ایک 2 صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان میں کچھ تلخ کلامی ہو گئی. ان میں سے ایک کو بڑا غصہ آ گیا، اور جب غصہ آیا تو آنکھیں سرخ ہو گئیں اور رگیں پھول گئیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے، اگر اس نے یہ کہہ دیا تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کون سا کلمہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر یہ یوں کہہ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو جب غصہ آئے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد شروع کر دیا کریں. دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اور اس میں آپ کے لیے راحت ہے، آپ کا فائدہ ہے. کیا کوئی لمبا چوڑا وظیفہ بتایا اس موقع پر؟ فرمایا نہیں، شیطان جو ہے وہ آگ سے بنا ہے، اور شیطان اپنی آگ کا کچھ حصہ انسان کے دل کے اندر دے مارتا ہے، وہاں ایک انگارہ اور ایک شعلہ بھڑکا دیتا ہے. اس آگ کو ختم کرنے کے لیے تمہیں اللہ کی پناہ چاہیے، کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور تیسرا نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے فلیتوضأ، وہ وضو کر لے. فرمایا تطفأ النار بالماء، اس لیے کہ آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، وہ پانی کے ایک گلاس پی لے اور وہ جا کر کے وضو کر لے. وضو کر لینے کی برکت سے بھی اس کا غصہ چلا جائے گا. کوشش کریں کہ اس کی نحوست سے بچنے کی، اس کے نقصانات سے بچنے کی، کیونکہ یہ بہت زیادہ نقصان. اچھا جتنا اس کا نقصان ہے اتنا نرمی کا بڑا فائدہ ہے. انسان اگر نرم بن کے رہے، غصہ ہی نہ آنے دیں، ٹھنڈا بن کے رہے. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو شخص، اور یہ حدیث بڑی اہم ہے، سننے والی ہے. آج ہمارے گھروں میں بڑے جھگڑے اور لڑائی چل رہے ہوتے، میاں بیوی کے درمیان، بھائیوں میں لڑائی جھگڑے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر ہم جھگڑ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پڑھے لکھے بالغ، لیکن گھر میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. کسی مسئلے پر تو میں شروع ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا ما من اہل بیت، جو بھی گھر والے، یحرمون الرفق، جو نرم عادت سے محروم رہیں گے، الا حرم الخیر، وہ گھر والے سن لیں کہ وہ ساری بھلائی سے محروم رہیں گے. گھر کے اندر جو بڑا ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اندر نرم مزاج رکھے. اس کو دیکھ کر
دوسرے بھی اپنے اندر نرم مزاج پیدا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا، ساری بھلائیوں سے۔ اور اندازہ لگائیے گا آپ اپنے اندر عاجزی، انکساری، تضرع، تذلل، جھکنا، نرم بننا، آسان بننا، یہ اتنی بڑی خوبی ہے، آپ کو ہر جگہ فائدہ ہوگا۔ یہ زبان ہے، اس کو آپ ذرا سا سخت کر لیں۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ تیرے چاروں طرف تجھے دشمن نے گھیرا ہوا ہے، اوپر دانت نیچے دانت، اوپر کچلیاں نیچے کچلیاں، اوپر داڑیں نیچے داڑیں، تجھے چاروں طرف سے، آگے سے، دائیں سے، بائیں سے تجھے گھیرا ہوا ہے دشمنوں نے، اور تو ہر وقت ان دشمنوں کے اندر حصار میں رہتی ہے، کس طرح بچی ہوئی ہے؟ تو زبان نے کہا میں نرم رہتی ہوں، یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میں اگر کوئی نوالا جب میرے اندر آتا ہے، وہ نوالا میرا کام ہوتا ہے کہ اس نوالے کو کبھی ادھر پہنچانا، داڑھوں کے نیچے کبھی ادھر پہنچانا، زبان ہی کر رہی ہوتی ہے نا۔ یہ زبان بڑی خوبصورتی کے ساتھ نوالے کو کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، اور انسان کی جو داڑیں ہیں وہ اس نوالے کو کچل رہے ہوتے ہیں، اسے چبا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں اگر زبان نے تھوڑی سی بھی مسٹیک کر دی، تھوڑا سا بھی اکڑ پن دکھایا، اتنا کام کر رہی ہوں میں تمہیں اٹھا کے نوالا دے رہی ہوں، تو کیا ہوگا پھر؟ فوراً زبان دانتوں کے نیچے آ جائے گی۔ کہا میں نرم بنی رہی، یہ دانت میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، یہ چبا دینے والے، قیمہ کر دینے والے یہ داڑیں میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں، اس لیے کہ میں نرم رہتی ہوں۔ میں نے اپنے اندر کوئی سختی، کوئی ہڈی رکھی ہی نہیں، نرم رہتی ہوں، محفوظ رہتی ہوں۔ فرمایا من یحرم الرفقہ، جو آدمی اس کوالٹی سے، اس طبیعت سے اور اس مزاج سے اور اس خوبی سے، اس صفت سے اگر محروم ہے کہ نرمائی نہیں ہے اس کے اندر، نرم نہیں ہے، گرم ہے، ہر وقت غصہ، دھاڑنا، گرم ہونا، چیخنا، چلانا، دکان میں بیٹھا ہوا ہے، کاروبار کر رہا ہے، آفس میں بیٹھا ہوا ہے، گھر میں ہے، ہر وقت چیخنا، دھاڑنا۔ اور یاد رکھیے صرف مرد کی بات نہیں ہو رہی، چاہے کوئی عورت ہو، چاہے کوئی مرد ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو، کوئی ان پڑھ ہو، کوئی عالم ہو، کوئی طالب علم ہو، وہ غریب ہو یا امیر ہو، کوئی بھی شخص اگر نرم عادت سے محروم رہے گا تو میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول نے فرمایا یحرم الرفقہ یحرم الخیر کلہ، وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہے گا۔ تو اس بھلائی سے اگر آپ اور میں محروم ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس خوبی کو، اس کوالٹی کو، اس صفت کو اپنے اندر پیدا کر لیں، نرم بن کے دکھا دیں۔ کڑوی سے کڑوی بات سن کر کوشش کریں کہ اس کا میٹھا سے میٹھا جواب دوں گا، کر کے تو دیکھیں اس کو، کڑوی سے کڑوی بات سن کر میٹھے سے میٹھا جواب، اور اس کے لیے صبر کریں۔ جب صبر کرنے کی عادت ہو جائے گی تو آپ کے لیے نرم بننا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب حدیث سنیے، فرمایا من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ کے لیے، ایک کی دو سنا سکتا ہے، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہے وہ، لیکن وہ کہتا ہے یار اللہ کے لیے میں نرم بن جاتا ہوں۔ من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے جھک جائے تو اللہ کا یہ اس سے وعدہ ہے، رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کر دے گا۔ اس کی بلندی اس کی منتظر ہے، جھک کر کے دکھائے بندہ، پستی کی طرف جاتا ہوا یہ انسان یقین کر لے اس بات کا کہ اللہ اس کی پستی کو اس کی بلندی سے بدل دیں گے، یقین ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو جتنا پست ہوتا ہے وہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ اس عمارت نے اتنا ہی اونچا جانا ہوتا ہے جتنی وہ پہلے نیچے جاتی ہے ایسا یا نہیں؟
کسی عمارت کو آپ بنتا ہوا دیکھیں، جب اس کی کھدائی کا کام ہو رہا ہوتا ہے، اس کی بنیادیں ڈالی جا رہی ہوتی ہیں، بڑی گہری بنیادیں، تو بھائی کہاں جا رہی ہے؟ یہ بہت اونچی بلڈنگ کھڑی ہونی ہے، پورا پلازا کھڑا ہونا ہے، بھائی اتنا اونچا جانا ہے تو اتنا نیچے کہا، جتنا آدمی نے اونچا جانا ہوتا ہے پہلے اتنا نیچے جانا ہوتا ہے۔ تیر نے جتنا آگے جانا ہوتا ہے اتنا وہ پہلے پیچھے جاتا ہے، جتنا پیچھے جائے گا اتنا آگے جائے گا۔ یہ کامن سینس کی بات ہے۔ لہذا ہرگز ایسا نہ سمجھیں کہ ہم اتنا پستی میں جا رہے ہیں، ہم پست ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا من تواضع للہ رفعہ اللہ، تم پستی میں بس اللہ کے لیے جاؤ، اللہ کا وعدہ ہے اللہ تم کو بلند کر دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ، وہ اپنے اندر اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ بھائی سمجھ لیجئے، عاجزی، اگر آپ کو اپنا آپ چھوٹا نظر نہیں آ رہا، اپنے اندر اپنے آپ کو آپ چھوٹا نہیں سمجھ رہے، بڑا ہی سمجھتے ہیں اندر ہی اندر، اور یہ صرف دکھاوا ہے، دکھاوے کی پستی نہیں، اس کی علامت بتا دی۔ فرمایا فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ، وہ اپنے اندر صغیر ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرٌ، لوگوں کی نگاہوں میں وہ بڑا ہونے لگتا ہے، اپنی نگاہوں میں چھوٹا ہونے لگتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں وہ بڑا ہونے لگتا ہے۔ فرمایا وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، اور جو عاجزی چھوڑ دیتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، تکبر کے ساتھ چلتا ہے، غرور کے ساتھ چلتا ہے، ہٹ دھرمی کے ساتھ چلتا ہے، نخوت کے ساتھ چلتا ہے، اپنے خیال میں بہت زیادہ بلند ہوتا ہے، اپنے خیال میں، فرمایا فَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ، وہ لوگوں کی نگاہوں میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ، اور اپنی نگاہوں میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ لوگوں کی نگاہوں میں کتنا چھوٹا ہوتا ہے؟ فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِم مِّن كَلْبٍ أَوْ خِنزِيرٍ، لوگوں کی نگاہوں میں وہ کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ اس کے پیٹھ پیچھے لوگ اس کو کلب کے ساتھ، کتے کے ساتھ یاد کر رہے ہوتے ہیں، اسے کتا کہہ کے اسے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اسے خنزیر کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کو برے الفاظ سے یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی ذات میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں اللہ اس کو کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ اس کو کمتر بنا دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی اہم حدیث ہے صحیح مسلم کی، فرمایا اللہ رفق یحب الرفقہ، اللہ بھی نرم ہے، اللہ بھی نرم ہے۔ حالانکہ تکبر اللہ کو زیب دیتا ہے، اللہ کی ایک صفت ہے المتکبر، المتکبر، تکبر کرنے والا، اور تکبر صرف اور صرف اللہ کے لیے جائز ہے، انسانوں کے لیے جائز ہے لیکن چند صورتیں۔ نمبر ایک، جب میدان کارزار سجا ہوا ہو، دشمن آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہوں، اس وقت اگر کوئی مسلمانوں کی صفوں میں تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، کیونکہ یہاں تو جھکنے کا وقت نہیں ہے نا، یہاں تو اٹھنے کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میدان جنگ میں ایک مسلمانوں کی صفوں سے نکلا اور اس کے سر کے اوپر ایک لال رومال بندھا ہوا ہے، اور وہ متکبرانہ چال کے اندر اکڑتے ہوئے چل رہا ہے اور لوگوں کو مبارزت کی دعوت دیتا ہے، اگر کسی میں ہمت ہے، حوصلہ ہے تو آئے اپنی صفوں سے نکل کر اور میرا مقابلہ کر کے دکھائے۔ اور سینہ پھلا کر، کندھے ہلا ہلا کر اور اکڑ کی چال کے ساتھ وہ چلنے لگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چال اللہ کو سوائے اس جگہ کے کہیں پر پسند نہیں ہے۔
یہاں پر اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ کافروں کے مقابلے میں اکڑ کے ساتھ، غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، جرت اور شجاعت اور بہادری کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہوا انہیں للکار رہا ہے. بس یہاں پر تو جائز ہے. ایک اور جگہ بھی ہے، جب ہم طواف کرتے ہیں تو طواف میں بھی وہ بھی ایک خاص وقت تھا کہ جب مہاجرین نے ہجرت کر لی اور مدینہ چلے گئے. جب عمرے کے لیے آئے، آپ نے بڑا واقعہ سنا ہے کہ پھر اجازت نہیں ملی، پھر واپس چلے گئے، پھر آئندہ سال آئے اور بہت ساری شرطوں کے ساتھ کہ ہتھیار نہ لے کر آئیں وغیرہ وغیرہ. تو جب آئے اور انہوں نے طواف شروع کرا تو مدینے کے اندر ایک وبا تھی، ایک بیماری تھی جو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ختم ہو گئی تھی. بخار تھا بڑا خطرناک قسم کا. تو وہاں پر جتنے بھی مہاجرین تھے مدینے میں تو وہ بخار کا شکار ہو گئے. ابو بکر صدیق بھی بڑے شدید بخار میں رہا کرتے تھے. تو جب وہ آئے عمرے کے لیے طواف شروع کیا تو کچھ جسم نحیف ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے بیماری کی وجہ سے. تو وہ مشرکین مکہ جو کعبہ کی آس پاس بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، ان میں سے ایک نے کہا دیکھو ان کو تو مدینے کی آب و ہوا نے توڑ کے رکھ دیا. جب تک مکہ میں تھے بڑے صحت مند، اور اب مدینے سے آئے ہیں، دیکھو تو صحیح ہمارے ان مکی ساتھیوں کو، ان کو تو مدینے کی آب و ہوا نے، بیماریوں نے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، دم ہی نہیں ہے ان کے اندر چلنے کا. اللہ نے وحی بھیجی نبی کی طرف، اپنے صحابہ سے کہیے کہ اپنے 7 چکروں میں سے 4 چکر جو ہیں وہ رمل کے ساتھ. رمل کیا ہے کہ اپنا سیدھا جو بازو ہے، لیکن یہ مردوں کے لیے، اپنے طواف کی چادر سیدھے بازو کی بغل سے نکالیں اور سیدھا مونڈھا جو ہے وہ شولڈر اسے ننگا رکھیں، اور پھر جس طرح ایک پہلوان چلتا ہے کوہنیاں ہلا کر، کندھے اچکا کر، اس طرح اس چال کے ساتھ 4 چکر اس طرح کاٹیں تاکہ مشرکین مکہ دیکھیں کہ ان کو مدینے کی آب و ہوا نے مارا نہیں ہے. یہ تو بڑے بازوؤں کو ہلاتے ہوئے، بڑی قوت کا اظہار کرتے ہوئے اور پہلوانوں کی طرح چل رہے ہیں. تو وہاں پر بھی شریعت نے اجازت دی، لیکن اس کے علاوہ تکبر کی کہیں اجازت نہیں ہے. فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. بس کل مختال، مختال یہ اسم فاعل ہے باب افتعال سے، خا یا لام، جو اپنے خیال میں، مختال کہتے ہیں جو اپنے خیال میں بہت بڑا ہو، اپنے خیال میں، حالانکہ ہے نہیں وہ بڑا، اسے کہتے ہیں مختال. اپنے گمان کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق بہت بڑا ہے. اللہ ایسے متکبر کو پسند نہیں کرتے. فرمایا الکبریاء ردائی من نازعنی فی ردائی فقد قسمتہ. اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا الا اخبرکم، ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا کیا میں تم کو نہ بتاؤں، کیا تم کو میں خبر نہ دوں بمن یحرم علی النار وتحرم علیہ النار، ایسا آدمی کہ جس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا گیا ہو، جس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا گیا. بات سمجھ میں آ گئی، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اس کا جہنم میں ڈالا جانا حرام ہے. بات سمجھ میں آ گئی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جملے کو اور دوسرے انداز میں سمجھاتے ہوئے فرمایا وَتُحَرَّمُ عَلَيْهِ النَّارِ، کیا میں ایسا آدمی نہ بتاؤں جس کا جہنم کے اندر جانا حرام ہے، جو جہنم پر حرام ہے اور جہنم اس پر حرام ہے، یعنی حرمت دونوں طرف. یہ جہنم کی آگ میں نہیں جا سکتا اور جہنم کی آگ اس کو نہیں لگ سکتی. یعنی تاکید پیدا ہو گئی، حالانکہ پہلے جملے سے بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کا جہنم میں جانا حرام ہے. جب جہنم میں جانا حرام ہے تو اس کو آگ لگ ہی نہیں سکتی. لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کا جہنم میں جانا کتنا حرام ہے، یہ جہنم کے اندر جا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو جہنم پر حرام کر دیا اور جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیا. کتنا تاکیدی انداز ہے.
صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر وہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کا جہنم سے اس طرح کا تعلق، کسی بھی طرح کا تعلق باقی نہ رہا۔ آپ نے فرمایا علی کل قریب ہین سہل، ہر وہ آدمی قریب، جو لوگوں کے قریب ہے، لوگ اس کے قریب ہیں۔ اور یاد رکھیے سخت مزاج کے لوگ قریب نہیں ہوتے، نرم آپ بنے ہر کوئی آپ کے ساتھ چپکے گا، میٹھے بنے ہر کوئی آپ کے ساتھ چپکے گا، آپ کی زبان سے پھول نکلیں، زبان میں مٹھاس ہو، زبان شیری ملک گیری، بڑا مشہور مقولہ ہے، A sweet tongue is a good weapon۔ آپ اپنی زبان کے اندر مٹھاس لائیے تو صحیح۔ میں ابھی خانپور گیا ہوا تھا، آپ یقین جانیے وہاں پر عشاء کے بعد میری تقریر تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی 11 بجے آپ کی ٹرین ہے واپسی کی، تو عشاء کے بعد آپ کی تقریر رکھیے، تو آپ تقریر کرتے ہی نہیں، فارغ ہو جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اوپر بیٹھا ہوا، کیونکہ یہاں سے صبح 5 بجے نکلا بھائی، اتوار کی صبح شالیمار سے وہاں میں پہنچا 5 بجے۔ میں سفر میں کچھ نہیں کھاتا، وہاں پہنچ کر حالت خراب، بھوک اور پیاس لگی ہوئی۔ تو مغرب کے بعد کھانا ہوتا ہے، تو مغرب کے بعد کھانا شروع ہو گیا، ایک لنگر ہوتا ہے، سب آ رہے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے کھانا یہاں پر دے دیں۔ وہ ساتھی بیچارے کہنے لگے مولوی صاحب میں ابھی آپ کے لیے نہیں ہے، یہ علماء کے لیے کھانا الگ ہے۔ میں نے کہا نہیں آپ مجھے اس میں سے دے دیں۔ کہنے لگے اچھا۔ وہ گئے نیچے آفس میں، جا کر عامر صدیقی صاحب سے پوچھا کہ جی وہ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کھانا دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں حافظ صاحب کو منع کر رہے ہیں کہ علماء کا کھانا اسپیشل ہے، وہ عشاء کے بعد آئے گا۔ میں نے سوچا عشاء کے بعد میری تقریر ہے، میں کھانے میں رہوں گا یا تقریر کروں گا؟ پھر ٹرین کی واپسی، ٹرین چھوٹ گئی تو اور مسئلہ۔ وہ آئے میرے پاس، میں نے کہا بھائی آپ جو ہیں وہ مجھے کھانا دے دیں، اسی میں سے تھوڑا سا بڑی بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگے دیکھیں وہ صدیقی صاحب ناراض ہوں گے۔ میں نے کہا ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، تو مجھے کھانا دے دیں۔ بیچارہ کھانا لے کر کے آ گیا۔ آپ یقین جانیے گا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کھانا کھایا؟ کہنے لگے نہیں جی آپ لوگ پہلے کھائیے، ہم لوگ کھا لیں گے۔ میں نے ایک نوالا توڑا، اور نوالا توڑ کر میں نے کہا یار ایک نوالا مجھ سے نہیں آپ کھائیے، آپ کھائیے نہیں۔ اب وہ بیچارہ ایک عام آدمی، کارندہ، کام کرنے والا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا میں بڑا بااخلاق آدمی ہوں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ اتنا متاثر ہوا۔ میں نے اچھا گیا کیا، نہ ہلدی نہ پھٹ کری، کھانا بھی ان کا، نوالا بھی ان کا، کھانا بھی انہوں نے۔ میں نے صرف ایک نوالا لیا اور لے کر اس کے منہ میں دے دیا اپنے ہاتھ سے۔ وہ اتنا متاثر ہوا، وہ وہیں کھڑا رہا۔ مولوی صاحب کچھ اور لاؤں آپ کے لیے؟ میں نے کہا جزاک اللہ۔ کولڈ ڈرنک لیا ہوں؟ میں نے کہا نہیں بھائی جزاک اللہ۔ چائے پیئیں گے اس کے؟ میں نے کہا نہیں بھائی جزاک۔ یعنی آپ دیکھیے اس نرمی کے، اس ہمدردی کے، ایک چھوٹا سا عمل ہے، اس کے فائدے تو دیکھیے آپ ذرا، اللہ اکبر۔ پھر میں نے کہا یہ تو بڑا گرویدہ ہو گیا۔ پھر میں نے کہا اور زیادہ، میں نے چاولوں کا بھی ایک چمچہ بھرا اس کے منہ میں دے دیا۔ پھر میں نے زردہ لیا، وہ بھی اس کے منہ میں دے دیا۔ وہ بالکل اتنا میرے قریب آ گیا، اللہ اکبر۔ تو انسان کے اچھے عملی رویوں سے آپ لوگوں کے قریب جائیں گے، لوگ آپ کے قریب آئیں گے۔ فرمایا وہ آدمی علی کل قریب، جو لوگوں کو اپنے قریب کر لے اور لوگوں کے قریب رہے۔ دوسرا ہین، نرم ہو، ہین نرم ہو، طبیعت میں نرمی ہو، جھکاؤ ہو۔ اور تیسری فرمایا سہل، آسان ہو، یعنی کہ پوری ذات پہلی بنی ہوئی ہے، بڑے مشکل ہیں بھائی، سمجھنا ہی بڑا مشکل ہے ان کو، نہیں، سہل، لوگوں کے لیے بڑے آسان اور سہل اور آسانی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملیں، اپنے آپ کو مشکل بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بس آخری حدیث، بات وقت مکمل ہو گیا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، دخل رہط من الیہود علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آتے تھے، فقالو، اور کہا کرتے تھے السلام علیکم۔ دیکھیے عربی زبان بڑی حساس زبان ہے، السلام، آج ہم لوگ بھی غلطی کرتے ہیں، یاد رکھیے ہماری بھی بہت بڑی غلطی ہے یہ۔ سلام علیکم غلط لفظ ہے، سلام علیکم غلط لفظ ہے، سلام علیکم، ہم عموماً سلام علیکم، سلام علیکم لکھنا بھی صحیح نہیں ہے اور سلام علیکم کہنا بھی صحیح نہیں ہے۔
یہ ایک صفت ہے، یا تو آپ یوں کہیں السلام علیکم الف لام کے ساتھ، اس لیے کہ صفت ہے، یہ پراپر آپ نے ایک دعا دی ہے، السلام علیکم، الف اور لام، الف جو ہے وہ پڑھا جائے گا، لام سائلنٹ ہے، السلام علیکم کہا جائے گا۔ لکھنے میں بھی الف لام لکھنا چاہیے، السلام علیکم۔ ہم کیا کرتے ہیں لکھنے میں مسٹیک، الف کے بعد سین لکھ دیتے ہیں، یہ اسلام بن گیا، یہ السلام نہیں بنا، سمجھ لیں۔ پھر لکھنے میں الف لام سین لام الف میم، السلام علیکم، الف کے بعد سین لکھنا یہ غلطی ہے، لکھنے والے السلام علیکم الف کے بعد لام کو لکھیں، لام کو سین کے ساتھ ملا کے لکھیں، السلام علیکم، اس طرح کہنا بھی چاہیے السلام علیکم۔ اور اگر آپ الف کو اور لام کو نہیں لگانا چاہتے نہیں لگائیں، لیکن آپ کو پھر سلام علیکم نہیں کہنا، سلام علیکم، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ یہودی جو آتے تھے ان کو عربی سے بڑی واقفیت تھی، وہ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر تو سلام کرتے تھے، سلامتی کی دعا دیتے تھے، لیکن حقیقت میں بد دعا دیتے تھے۔ بد دعا کیا تھی کہ السلام کے اندر سے لام کو حذف کر لیا کرتے تھے، تو اب بن جاتا تھا السلام علیکم، السلام، لام کو گرا دیا کرتے تھے، جو سین کے بعد لام آتا ہے۔ سام کہتے ہیں موت کو، یعنی بد دعا دیتے تھے تم پر موت آ جائے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فَفَهِمْتُهَا، میں نے سن لیا کہ وہ اللہ کے رسول کو سلام کے بجائے بد دعا دے رہے ہیں، فَقُلْتُ، میں نے کہا بل علیکم السام واللعنہ، تمہارے اوپر ہو موت، تم پر موت آئے، تم پر لعنت آئے۔ قالت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم تسمع ما قالوا، آپ نے فرمایا یا عائشہ مہلن، عائشہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگی آپ نے سنا نہیں، وہ آپ کو دعا نہیں دے رہے، بد دعا دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قد قلت علیکم، میں نے بھی ان کو پورا جواب نہیں دیا، میں نے کہا ہے علیکم، جو تم مجھے دے رہے ہو نا وہ تمہارے اوپر ہو، صرف علیکم۔ اور آپ نے فرمایا یا عائشہ رددت علیہم فیستجاب فی فیہم، میں نے ان کو جو جواب دیا ہے میری بد دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، ولا یستجاب لہم فیہ، اور انہوں نے جو مجھے بد دعا دی ہے وہ اللہ نے قبول نہیں کری۔ لہذا کوشش یہ کریں کہ السلام علیکم کہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بد دعا دے رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی دیکھیے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کو غصہ بھی آیا، نہیں غصہ نہیں کرو، چھوڑو، میں نے ان کو علیکم کہہ دیا۔ اگر آپ شریعت کا مطالعہ کریں اور قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ دیکھیں تو یاد رکھیے اللہ جو بیماریاں بھیجتا ہے وہ اسی لیے بھیجتا ہے تاکہ ہمارے اندر عاجزی انکساری آ جائے۔ پریشانیاں جو بھیجتا ہے اس کا بھی اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے بندے کے اندر کوئی میری طرف آئے تو صحیح پلٹ کر کے۔ اللہ پریشانیاں بھیجتا ہے، بیماریاں بھیجتا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف پلٹ جائے۔ میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، صرف 3 آیتیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ تو جب بھی انسان بیمار ہو جائے تو بیمار ہونے کے بعد فوراً اللہ کی طرف عاجزی اور انکساری اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنی اکڑ کو ختم کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی من نازعنی فی ردائی فقد قسمتہ، تکبر کرنا میری چادر ہے اور جو مجھ سے میری چادر کو چھینے گا میں اس کی کمر توڑ کے رکھ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کمر توڑنے سے پہلے تھوڑی مصیبتیں، کوئی پریشانی، کوئی بیماری بھیجتا ہے تاکہ وہ واپس تضرع اور تذلل کی طرف آ جائیں۔ اگر آپ شریعت کا مطالعہ کریں تو پوری شریعت کے اندر جتنی بھی عبادتیں ہم کو دی گئی ہیں وہ ساری عبادتیں ہمارے اندر تضرع اور تذلل کو پیدا کرتی ہیں۔ نماز کو دیکھیے، نماز کے اندر سب سے پہلے بندہ ہتھ کڑی لگا کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، غلاموں کی طرح کھڑا ہوتا ہے، غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کر ہتھ کڑی لگا کر، جس طرح کوئی اپنی گرفتاری دیتا ہے وہ ہینڈز اپ کر کے اس کو اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی گرفتاری دیتا ہے۔ سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ، پناہ مانگتا ہے۔ پناہ کون مانگتا ہے؟ جس میں اکڑ ہو، جس مجرم کے اندر، وہ کبھی پناہ نہیں مانگتا، لیکن جس کے اندر عاجزی و انکساری ہو وہ کہتا ہے بھائی مجھے پناہ چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر الرحمن اور الرحیم
کہہ کر سامنے والے آپ تو بڑے رحم دل ہیں، آپ تو بہت رحم کھانے والے ہیں، یہ عاجزی اور انکساری جس کے اندر ہو وہی سامنے والے کو رحم کی درخواست کرتا ہے اور رحم کی بھیک مانگتا ہے۔ بھیک مانگنے والے کے اندر بھی عاجزی انکساری، الحمدللہ اللہ کی تعریفیں وہ کرتا ہے کہ بھائی آپ تو بہت بڑے ہیں، کہ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ الرحمن الرحیم کہہ کر رحم کی بھیک مانگتا ہے۔ ایاک نعبد کہہ کر یا اللہ تیری ہی غلامی کرتے ہیں، ہم تو غلام ہیں اور تیری ہی غلامی کرتے رہیں گے۔ وایاک نستعین، ایک ایک لفظ سے اس کی عاجزی، اس کی انکساری مدد وہ مانگتا ہے جس میں عاجزی ہو، جس کے اندر اکڑ ہو، وہ کبھی مدد نہیں مانگتا۔ یاد رکھیے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ نہیں نظر آ رہا تو دکھا دے۔ جس کے اندر اکڑ ہوگی کسی سے نہیں پوچھے گا، نہیں میاں نہیں، خود دیکھ لیں گے، خود چلے جائیں گے، کہیں گے اللہ مجھے نہیں پتا سیدھا راستہ کون سا ہے، تو دکھا دے۔ یا اللہ بہت ڈرتا ہوں اپنے منعم علیہم کے اندر مجھے شامل کر لے، مغضوب علیہم کے اندر شامل نہ کر۔ پھر یہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ اس کا رکوع بھی، اس کا تضرع، اس کا تذلل، اس کا رکوع، اس کی نماز کا ایک ایک رکن اس کے اندر عاجزی پیدا کر رہا ہے۔ پھر یہ کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑا کس طرح ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی ادھر دیکھ کبھی اوپر دیکھا، خبردار قوموا للہ قانتین، کھڑے تو رہو لیکن جھکنے کے اندر ہو، تمہارے کھڑے ہونے میں بھی تمہارا جھکنا نظر آئے۔ قانتین کہتے ہیں جھک کر کے تھوڑا سا کھڑا ہو، اکڑ کر کے اس طرح کھڑا ہونا اور گردن اوپر کر کے ادھر ادھر دیکھنا، یہ قانتین نہیں ہے۔ قوموا للہ، اللہ کے آگے اس طرح ایک غلام کھڑا ہوتا ہے کہ اس کی گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، کہا نگاہیں بھی نہ اٹھاؤ، تو یہ اپنی نگاہوں کو بھی نہیں اٹھاتا، یہ اس کی عاجزی انکساری ہے۔ جب سجدے میں جاتا ہے تو وہاں پر تضرع اور تذلل اپنی انتہا کو پہنچی ہوتی ہے، یہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے، یہ اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے آگے، یہ اپنی پیشانی، اپنی پگڑی رکھ دیتا ہے آگے زمین کے اوپر۔ اللہ میری ناک، اس ناک کے اندر، ناک کے اوپر میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، میں اپنی ناک بھی زمین پر رگڑ رہا ہوں، اور بار بار اپنی ناک بھی اللہ کے آگے، اپنی پیشانی بھی اللہ کے آگے، اپنا پورا وجود اللہ کے آگے گرا دیتا ہے۔ صرف نماز نہیں میرے بھائی، اور نماز کے اندر بیٹھنا، اللہ اکبر، کبھی بیٹھنا دے گا کوئی آلتی پالتی مار کے بیٹھتا ہے؟ بیماری میں تو جائز ضرورت ہے، آپ کرسی پہ بیٹھیں، صوفے پہ بیٹھیں، نماز پڑھیں، آپ کو اگر دوزانو ہو کر نہیں بیٹھا جاتا ہے، گھٹنے میں تکلیف ہے، آپ آلتی پالتی مار کے بیٹھیں، لیکن عام حالات کے اندر جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہماری بیٹھک ہماری عاجزی کا مظہر ہوتی ہے۔ دو گھٹنے، دونوں گھٹنے نکال کر، دو زانو ہو کر ہم اللہ کے آگے بیٹھتے ہیں۔ اور پھر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صرف نماز نہیں، آپ حج کو لے لیجئے، اپنے اکڑے ہوئے لباس اتار کر فقیرانہ لباس، قبر کا لباس پہننا، یہ عاجزی ہے۔ ہر عبادت عاجز بنانے کی، عاجز بنا رہی ہے۔ دو چادریں پہن کر، اور جس طرح ایک فقیر لبیک لبیک کی صدائیں لگاتا ہے، یہ بھی یہ لبیک لبیک کی صدائیں لگاتا ہوا پہنچتا ہے۔ جس طرح ایک فقیر چکر کاٹتا ہے، اس طرح یہ فقیر بھی بن کر چکر کاٹتا ہے۔ جس طرح ایک خانہ بدوش اپنے گھر کو چھوڑ کر، بنگلہ کوٹھی کو چھوڑ کر منی اور عرفات میں، مزدلفہ میں خیمہ زنی اختیار کرتا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو خانہ بدوش بنا کر، آپ روزہ آ رہا، روزے کو لے لیجیے، روزہ بھی کیا کرتا ہے انسان؟ شام کو تو کمر ٹوٹی جاتی ہے، جھک جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، بھائی روزہ لگ رہا ہے۔ روزہ بھی اس کو عاجز بنا دیتا ہے، ہر عبادت اس کو عاجز بناتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں اپنا عاجز بندہ بنا لے، ہمارے اندر عاجزی انکساری پیدا فرما دے، ہمارے اندر تضرع اور تذلل پیدا فرما دے، ہماری سختیوں کو اللہ نرمی سے بدل دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ